واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 55 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ نے اپنی حالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کر کے خواہش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپری منزل میں منتقل ہو جائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوپری منزل میں اقامت پذیر ہوئے۔ ناظرین، دوران قیام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دونوں وقت کا کھانا حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ لے جاتے اور جو کچھ بچ رہتا دونوں میاں بیوی کھاتے۔ ناظرین، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا اور وہ واپس آ گیا۔ ناظرین، یہ دیکھتے ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بے چین ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور طعام نہ کرنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ کھانے میں لہسن تھا۔ ناظرین، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا لہسن حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں اس کی بو اس وجہ سے نہیں پسند کرتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے پیاز اور لہسن کی بو سے احتیاط کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کی حالت مجھ جیسی نہیں ہے، اس لیے تم اسے کھا سکتے ہو۔ ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مقام میں قیام کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ اہل و عیال کو لے آئیں۔ ناظرین، چند دنوں کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن رضی اللہ عنہم بھی آ گئیں۔ ناظرین، ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے پاس رہ گئی۔ ناظرین، حضرت ابو العاص ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ ناظرین، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو یہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وبا خیز جگہ تھی۔ وادی بطحان سڑے ہوئے پانی سے بہتی تھی۔ ان کا یہ بھی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ ناظرین، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سن لی، چنانچہ آپ کو خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک پراگندہ سر کالی عورت مدینہ سے نکلی اور معیہا یعنی جحفہ میں جا اتری۔ ناظرین، اس کی تعبیر یہ تھی کہ مدینہ کی وبا جحفہ منتقل کر دی گئی اور اس طرح مہاجرین کو مدینہ کی آب و ہوا کی سختی سے راحت مل گئی۔ ناظرین، یہاں تک کہ حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت مدینہ منورہ کا یہ حال تھا کہ چند مدنی قبائل مسلمان ہو چکے تھے اور چند خاندان مثلاً بنی خطمہ، بنی واقف، بنی وائل، بنو امیہ وغیرہ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کا کوئی اثر
قبول نہیں کیا تھا، اور چند قبائل ایسے تھے جن میں اسلام پوری طرح ہنوز پھیلا نہیں تھا اور جن قبائل میں اسلام پوری طرح داخل ہو گیا تھا۔ ناظرین، ان کا حال یہ تھا کہ چند روز پہلے اوس و خزرج دو رقیب قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ جنگ بعاث کی خون ریزیوں نے جس کا خون بھی ہنوز خشک نہیں ہوا تھا، ناظرین، دونوں کو کمزور اور بے جان کر دیا تھا اور ان کی قومی طاقت برباد ہو چکی تھی۔ ناظرین، اسلام نے ان دونوں کو اسلامی رشتہ انما المؤمنون اخوہ یعنی سب مسلمان بھائی بھائی ہیں کے ناطے سے گرچہ باہم ملا دیا تھا، لیکن پھر بھی اس دور کے قبائلی مزاج اور عربی خصائص کی بنا پر قبائل عصبیت کے مشتعل ہو جانے کا مادہ موجود تھا جس سے دشمن اسلام فائدہ اٹھاتے تھے۔ چنانچہ یہود نے جو انصار کے مزاج شناس تھے، ایک دفعہ انصار کو باہم لڑا دینے کے لیے یہ چال چلی کہ ان کی ملی جلی مجلس میں جنگ بعاث کا ذکر چھیڑ دیا اور اتنا بھڑکایا کہ معاملہ تیز و تن گفتگو سے بڑھ کر ناظرین یہاں تک پہنچ گیا کہ مقابلے کے لیے اسی وقت ایک سیاہ پتھریلا مقام مقرر ہو گیا اور دونوں طرف سے ہتھیار لاؤ کی چیخو پکار ہو گئی اور دم کے دم میں دونوں طرف کے لوگ میدان میں نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین کو ساتھ لیے ہوئے میدان جنگ میں پہنچ گئے اور فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، کیا جاہلیت کے دعوے پر لڑے پڑتے ہو؟ حالانکہ میں تم میں موجود ہوں۔ تمہیں اللہ نے اسلام کی ہدایت دی اور تمہیں عزت دی اور اسلام کی وجہ سے جاہلیت کی باتیں تم سے الگ کر دی اور اس کے ذریعے تمہیں کفر سے نجات دلائی اور اس کے ذریعے تمہارے اندر الفت و محبت پیدا کر دی۔ معزز ناظرین، پھر ان انصار کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہزاروں کی تعداد میں ہمسایہ کی حیثیت سے یہود کے 3 قبیلے رہتے تھے۔ ناظرین، ان میں بھی آپس میں رقابتیں تھیں۔ بنو قریظہ کو بنو نذیر کے لوگ کم رتبہ اور نیچی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ناظرین، چنانچہ بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو بنو نذیر اس کا آدھا خون بہا دیتے تھے، اور جب بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو بنو نذیر اس سے پورا خون بہا دیتے تھے۔ ناظرین، قبیلہ بنو قینقاع یہودیوں میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ جری اور بہادر سمجھتے تھے اور اپنے مقابلہ میں کسی کو آنکھ نہیں لگاتے تھے۔ ان کے پاس ہمیشہ اسلحہ جنگ کے ذخیرے مہیا رہتے تھے۔ ناظرین، ان کے غرور کا یہ حال تھا کہ جب مسلمان غزوہ بدر سے فتح و ظفر کا علم لہراتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے کہا، بیچارے مکہ کے قریش لڑنا کیا جانے، ہم سے مقابلہ پڑے تو معلوم ہو، مگر یہ تینوں قبیلے اسلام دشمنی میں ایک رائے پر تھے اور اہل کتاب اور توحید کے دعوے دار ہونے کے باوجود بت پرست مشرکین عرب کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ مذہبی حیثیت سے یہ کفار مسلمانوں سے اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کی بنسبت زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ ناظرین، ان کے علاوہ بت پرست منافقین کی بھی ایک اچھی خاصی جماعت تھی جس کی سیادت عبداللہ بن ابی کو حاصل تھی۔ ان سب کے علاوہ مہاجرین کی جماعت تھی جو 20 قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ ناظرین، حاصل یہ کہ مدینہ منورہ میں اس وقت اپنی گوناگو آبادی کے لحاظ سے مجموعہ ازداد تھا اور ایک عجیب طرح کے اندرونی خلفشار اور انتشار میں مبتلا تھا اور بظاہر ان تمام عناصر میں وفاقی وحدت پیدا کرنے ناممکن معلوم ہوتی تھی۔ ناظرین، مدینہ منورہ سے باہر تمام عربی قبائل
قبائل باوجود اس کے سب ایک قوم تھے اور ایک واحد ملک کے باشندے تھے، دن رات خانہ جنگیوں میں مبتلا رہتے تھے اور سارا ملک قتل، غارت گری، صفاقی اور خون ریزی کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ ناظرین، ملک کا ذریعہ معاش غارت گری کے بعد فقط تجارت تھی، مگر تجارت کے قافلوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت دشوار تھا جب تک ان کے پاس مختلف قبائل کے خفاریے یعنی اجازت نامہ، راہگزر یا محافظ دستے نہ ہوں، جیسا کہ ابن قتیبہ کے استاد محمد بن حبیب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو تاجر بھی یمن اور حجاز سے نکلتا تو وہ اس وقت قریشی خفاریے یعنی محافظ دستے کا محتاج رہتا جب تک وہ مغربی قبائل میں رہے، کیونکہ ایک مزری قبیلہ دوسرے مزری قبیلہ کے تاجروں کو نہ ستاتا۔ مزید برآں جن قبائل سے مزریوں کی حلیفی تھی، ناظرین، ان کے ہاں بھی ان کو امن رہتا اور یہ باہمی امن کے اصول پر مبنی تھا۔ ناظرین، چنانچہ قبائل کلب کو ان کو مزری قبیلہ بنو تمیم سے حلیفی کے باعث نہ ستاتے اور قبائل تے یعنی تائی قبیلہ بھی ان کو مزری قبیلہ بنو اسد سے حلیفی کے باعث نہ چھیڑتے اور مزری قبائل کہا کرتے تھے کہ قریش نے ہمارا وہ قرض ادا کر دیا جو حضرت اسماعیل سے ہم کو وراثتاً مذمت کی صورت میں ملا تھا۔ ناظرین، جب یہ آگے بڑھ کر عراق کی سمت میں جاتے اور بنی عمر بن مرثد سے خفارہ یعنی تجارتی راستے کی سیکیورٹی حاصل کر لیتے تو تمام قبائل ربیعہ میں وہ کافی ہوتا۔ ناظرین، جو تاجر دومت الجندل جاتے ان کو بھی قریشی سے خفارہ حاصل کرنا ہوتا۔ ناظرین، رابعہ جو حضر موت میں واقع ہے، اگر وہاں جانا ہوتا تو قریش وہاں کا قبیلہ عقل المرار سے خفارہ حاصل کر لیتے اور باقی لوگ آل مسروق سے۔ ناظرین، پھر دوسری جگہ لکھا ہے کہ اگر مسافر بنی عمر بن مرثد کا خفارہ یعنی سیکیورٹی حاصل کر لیتے تو اس پورے علاقے میں جہاں قبائل ربیعہ بستے تھے انہیں حفاظت حاصل تھی۔ اگر بحرین کے سوق مشکر جانا ہوتا تو قریش خفارہ ہی حاصل کر لیا جاتا، اگر جنوبی عرب کے سوق مہرا کو جانا ہوتا تو بنی محارب کی سیکیورٹی حاصل کی جاتی۔ حضر موت کے سوق رابعہ کو جانے کے لیے قریش قبیلہ عقل المرار کا خفارہ حاصل کیا اور دیگر لوگ کندہ کے آل مسروق کا۔ ناظرین، اس طرح دونوں ہی قبائل کو عزت حاصل تھی، لیکن قریشی سرپرستی کے باعث عقل المرار کو اپنے حریفوں پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ ناظرین، حاصل یہ ہے کہ عربوں میں تجارتی قافلوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گزرنے اور پہنچنے کے لیے خفارہ حاصل کرنا پڑتا تھا اور یہ ان کے ہاں ایک مستقل ادارہ بن گیا تھا اور عدنان اور قحطان اور مضر و ربیعہ کے سب قبائل اس میں داخل تھے۔ ناظرین، ملک کی بد امنی کی وجہ سے عبد القیس جو بحرین کا طاقتور قبیلہ تھا 5 ہجری تک مزری قبائل کے ڈر سے اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں کے سوا اور مہینوں میں حجاز کا رخ نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، بخاری شریف میں ہے کہ جب وفد عبد القیس مدینہ منورہ آیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ صرف شہر حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ ہے، ہم لوگوں کو فیصل شدہ امور بتا دیجئے تاکہ ہم ان لوگوں کو بتائیں جو حاضر نہیں ہو سکتے اور اس کے سبب سے ہم لوگ جنت میں داخل ہوں۔ ان اشہر حرم کا یہ حال تھا کہ اس میں وہ جب چاہتے تھے رد و بدل کر دیتے تھے اور اپنی غارت گری کا موقع نکال لیتے تھے۔ ناظرین، ابو علی قولی نے لکھا ہے کہ یہ رد و بدل اس لیے کرتے تھے کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلسل 3 مہینے ان پر بغیر غارت گری کے گزر جائیں، کیونکہ غارت گری ہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ ناظرین، پھر اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے کے احترام کا یہ حال تھا کہ ابن عبد ربہ
نے عقد الفرید میں لکھا ہے کہ قبیلہ تے اور قبیلہ قشعم کے دو ضرب المثل لٹیرے قبائل اشہر حرم کی حرمت و امتناع کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ سے باہر قبائل عرب میں گزرنا اور عالمی مشن کی دعوت دینا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کی اس بے بسی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، یاد کرو جب تم تھوڑے اور کمزور تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک نہ لیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 56 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔